اعبد الناس فی زمانہ، جن کو ہم سجاد کہتے ہیں، انہیں سجاد بنایا کس نے؟ جن کو ہم زین العابدین کہتے ہیں، وہ کس کی آغوش میں پلے؟ جنہیں ہم سید الساجدین کہتے ہیں، ان کا معلم کہوں، مربی کہوں، شفقت کے ہاتھ رکھنے والا کہوں، کون سی شخصیت؟ پورے 10 سال تک امام سجاد امام حسن کی آغوش میں رہے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد سے لے کر اب 2 سال کے تھے یا 4 سال کے، چوتھے امام جب مولا کائنات شہید ہوئے، اس کے بعد سے لے کر اور جب تک امام حسن حیات رہے، تب تک عبادت حسن کو آپ مشاہدہ کرتے رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کانا، غور کیجئے گا، آپ کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کون نماز کیسی پڑھتا، کیسی عبادت کرتا؟ اور عبادت کے لفظ کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں حدیث قدسی کا پڑھوں۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے حوالے سے کہ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی، تفرغ یا عبادی لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ اگر تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے، آمادہ کرو گے، تو املأ قلبک، تو میں تمہارے دل کو بھر دوں گا غنن، بے نیازی سے۔ تمہارا دل تونگر ہو جائے گا، تمہارا دل بے نیاز ہو جائے گا۔ جس کا دل غنی ہو جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی مال کی حیثیت رہتی ہی نہیں۔ دل، آپ تو بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ دل کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر دل میں انسان کے بخل ہو تو گھر کا مال کسی کام میں نہیں آتا، اور اگر دل میں سخاوت ہو تو غربت پریشان نہیں کرتی۔ خدا کہتا ہے اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر، فارغ رکھ۔ املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو بھر دوں گا بے نیازی سے۔ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا، اور میں تیرے دونوں ہاتھ بھر دوں گا روزی سے۔ خدا کہتا ہے بندے سے۔ پھر اگلا جملہ وَلَا تُبَعِدْ مِنِّي، اے میرے بندے مجھ سے دور مت جائیو، مجھ سے فاصلہ اختیار مت کرنا، ورنہ املأ قلبک بالفقر، ورنہ میں تیرے دل کو بھر دوں گا غربت سے، فقر و فاقہ سے۔ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور تیرے ہاتھ کو بھر دوں گا مشغولیت سے، یعنی کام کیے جائے گا، پیسہ نہیں آئے گا، رزق نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے پروردگار کے ہاتھ میں اختیار ہے، انسان کے ہاتھ میں شغل کی بنیاد پر رزق نہیں آتا، پروردگار کی عطا کی بنیاد پر رزق آتا ہے۔ اسی لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کی بارگاہ متقی ہو جائے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے فراہم کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3، یہ 2 آیتیں اب 1.5 کہہ لیجئے، یہ آیتیں اگر انسان روز پڑھے 100 مرتبہ، اس کی ساری مشکلات حل، اس کی پریشانیاں ختم، اس کے رزق میں ایسی برکت، من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، وہاں سے بھی خدا دے گا جہاں سے گمان ہے، اور وہاں سے بھی دے گا جہاں سے گمان نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی عبادت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ امام سجاد۔
کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد وہ امام ہیں کہ جو امام حسن مجتبی سے عبادت کا سلیقہ اور طریقہ دیکھ کر آگے بڑھ رہے. اللہ اکبر. تو جس کے ساتھ چل کر امام سجاد سجاد ہو جائیں وہ خود کتنے بڑے سجاد ہوں گے. کیا آپ کے سجدے، کیا آپ کی نمازیں. عابد الناس فی زمانہ، امام فرماتے ہیں کہ حسن ابن علی علیہ السلام عابد ترین تھے اپنے زمانے میں. اللہ اکبر. اہل علم و ادب کا مجمع ہے، افضل تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا. اکبر کا مطلب کیا؟ سب سے بڑا. افضل کا مطلب کیا؟ سب سے زیادہ صاحب فضیلت. تو عابد کا مطلب کیا؟ سب سے بڑا عابد. سید سجاد کی نگاہ میں اپنے زمانے میں امام حسن سے بڑا عابد کوئی نہ تھا. وہ ازہدہم، اپنے زمانے کے زاہد ترین. وہ افضلہم، اپنے زمانے کے انسانوں پر افضل ترین تھے امام حسن. اور اب آئیے روزے کے حوالے سے. کیا امام کے روزے ہیں. آپ سب کے سب اس بات کے شاہد ہیں کہ اتنی مجالس آپ نے سماعت فرمائی ہیں. سورہ دہر تو سنا ہوگا. سورہ دہر میں کیا روزے کا تذکرہ نہیں ہے؟ کوئی ایفائے عہد کے نام سے. کیا شہزادوں کی شفا یابی کے لیے منت تو مانی تھی مولائے کائنات جناب سید کونین نے، اور روزے میں شامل ہوئے خود شہزادے بھی. اور امام حسن کا روزہ، امام حسین کا روزہ، اور وقت افطار میں دونوں کا اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر، اب تو کہنا پڑے گا کہ بڑے اور چھوٹے سب برابر تھے. جو روٹی فاطمہ دے رہی تھیں سلام اللہ علیہا، جو روٹی مولائے کائنات علیہ السلام دے رہے تھے، ویسے ہی جنت کے جوانوں کے سردار بھی اپنے آگے سے افطار کی روٹی اٹھا کے دے رہے تھے. نہ تو ماں کی محبت غالب آئی، نہ باپ کا پیار غالب آیا. بیٹو تم تو کھاؤ، ہم جانے اور سائل جانے، ہم جانے اور مسکین جانے، ہم جانے اور یتیم جانے. اللہ اکبر. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ صرف یہ پنجتن میں 4 افراد، 5واں تن حضرت فضہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہو گئیں. آپ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر، منت 2 کی تھی، ہو گئے 5. 5 کا روزہ ہے، 3 دن کا روزہ، اور 3 دن افطار کا کھانا اٹھا کر حوالے کیا. اب جب امام حسن لقمہ اٹھاتے افطار کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اگر گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کا ذائقہ چکھنا چاہے تو اس کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں. غالباً آج سے 3 دن پہلے میں نے جملہ بیان کیا تھا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی باتوں میں 3 باتیں پسند ہیں. میں نے 1 پڑھی تھی، 2 چھوڑ دی تھی. ان میں سے 1 آج پھر پڑھ دیتا ہوں. کیا پسند ہے؟ الصیام فی الصیف، گرمی کے دنوں کے روزے پسند ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس موسم میں روزہ نہ رکھیں اور روزے کا ثواب مل جائے، کوئی راستہ ہے؟ جی ہے. ثواب اور ہے، روزہ رکھے بغیر جی مل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے چھوڑ دیجئے. اس کا مطلب ہے اپنی معرفت میں اضافہ کیجئے. جی ہوتا ہے. اگر کوئی حج کا ثواب لینا چاہے تو الجمعۃ حج المساکین ہے، وہ مسکین ہے، اور مسکین کو ثواب حج مل سکتا اگر جمعے کی نماز پڑھ لے. تو اگر جمعے کی نماز حج کا ثواب دے سکتی ہے تو کوئی طریقہ تو ہوگا. جو گرمی کے موسم میں اگر کوئی روزہ رکھے بغیر روزے کا ثواب دینا چاہے
تو کیسے ملے گا؟ آئیے دو طریقے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک طریقہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کے ذریعے سے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا خدا اسے ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب شب قدر کے ثواب کے ساتھ دیتا ہے۔ تو اب اگر سورہ قدر کی تلاوت کی 5 آیتیں بھی نہ پڑھی جائیں، اس سے بھی شارٹ صلوات پڑھے محمد اور اس سے بھی شارٹ بتا دیتا ہوں۔ کل کی بات سے آج کی بات جڑ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے حبیب کی روایت کہ جو شکر خدا ادا کرے، الشاکر للہ اجرہ الصائم، کہ جو شکر خدا ادا کرے خدا کی نعمتوں پر خدا اسے روزے دار کا ثواب دیتا ہے۔ تو آپ جو کھانا استعمال کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو کہ رات کا کھانا ہو، اگر 3 اوقات میں شکر خدا کو ادا کریں تو 3 روزوں کا ثواب آپ کو دن میں مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی روزہ رکھا ہو اور چاہتی ہوں کہ سیرت امام حسن تلاش کریں، تو آپ کی دعا تھی وقت افطار کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی۔ جب آپ پہلا لقمہ اٹھاتے تھے افطار کرنے کے لیے تو خدا کی بارگاہ میں یہ جملہ پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں خالی بسم اللہ ہے، بعض روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اغفر لی آپ لقمہ اٹھاتے تھے، اور اس کا ثواب بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص لقمہ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر خدا سے مغفرت کا سوال کرتا ہے، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک ایک لقمے پر یہ ثواب امام حسن کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اور تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں آج کی حد تک، شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ اس جملے پر جانے سے پہلے دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ درود کا بیان کر دوں کہ درود کی اہمیت شب جمعہ میں خاص۔ ارشاد فرماتے معصوم کہ عصر کے وقت جمعرات کے دن سے لے کر اور جمعے کے دن تک 24 گھنٹے کے لیے سمجھیے، یا جمعے کے دن غروب آفتاب تک سمجھیے، فرشتے لاتے ہیں قلم اور لوح کو، سونے کا قلم چاندی کی لوح، صرف درود کا ثواب لکھتے ہیں، کچھ نہیں لکھتے، صرف درود آل محمد کا ثواب لکھتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ 2 فرشتے خدا نے بٹھائے ہیں، ایک دائیں طرف والا ایک بائیں طرف والا۔ جب کوئی انسان نیکی کرے تو دائیں طرف والا بزی لکھنے میں ہو جاتا، جب کوئی برائی کرے تو بائیں طرف والا بزی ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ بزی کب ہوتے ہیں؟ یا کوئی طریقہ نہیں ہے، یا کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ بزی ہے، اچھائی کر تو یہ بزی ہے۔ ایک طریقہ ہے، درود اگر پڑھو گے دونوں بزی ہو جائیں گے، یہ نیکی لکھے گا، یہ گناہ مٹائے گا۔ درود کی تلاوت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو شب جمعہ درود کی تلاوت اہم ترین عبادتوں میں شامل، مگر درود کامل۔ شب جمعہ کا درود عام درود کے مقابلے میں ذرا تفصیلی ہے۔ آپ نے یہاں تک پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اگلا جملہ آ گیا، وَأَحْلِقْ عَدُوَّهُمْ، اس کے بعد آ گیا من الجن والانس، ایک اور جملہ آ گیا من الاولین والآخرین، اب مکمل ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اے خدا محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل فرما، اور ان کی کشادگی میں جلدی فرما، ان کے دشمن کو ہلاک فرما،
چاہے وہ جنوں میں سے ہوں ان کے دشمن، یا انسانوں میں سے ہوں، اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے ہوں. یہ درود ایسا ہے جو تولا بھی ہو گیا، تبرہ بھی ہو گیا.